الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میزان حصہ اول کے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں نبی کی معرفت زیر بحث ہے، یعنی نبی کیا ہوتے ہیں، نبوت کی ضرورت کیوں ہے، نبی کی بشریت، نبی کی عصمت، یہ سب چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ یہ بحث نبی کی معرفت کی بحث ہے۔ اس میں ابتدائی مباحث کے بعد بات یہاں پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کو بینات بھی عطا فرماتے ہیں، یعنی ایسی واضح نشانیاں جو اس کی نبوت کے لیے قطعی حجت بن جاتی ہیں، برہان قاطع بن جاتی ہیں۔ اس میں پہلی چیز کو ہم نے سمجھا کہ نبی بالعموم اپنے سے پہلے نبی کی پیشین گوئی کے مطابق اور اس کا مصداق بن کر آتا ہے۔ میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ اس میں بالعموم کا لفظ اس لیے لکھا گیا ہے کہ جن جگہوں پر نبوت کی روایت پہلے سے موجود نہ ہو اور پیغمبر بھیجنے کا فیصلہ کیا جائے، وہاں پر تو ظاہر ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، لیکن جہاں پہلے سے نبوت کی روایت ہو وہاں لازم ہے کہ جانے والا آنے والے کا تعارف کرا کے جائے۔ یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز، جو کلام پیغمبر سے صادر ہوتا ہے اور اس کو وہ خدا کے کلام کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، وہ کس طرح سے بشری کلام میں اور اللہ کے کلام میں فارق بن جاتا ہے، تو اس کو ہم نے سمجھا۔ اس کے بعد تیسری چیز تک ہم پہنچ گئے تھے، اور وہ یہ تھی کہ نبی کو اللہ تعالیٰ معجزات و خوارق عطا فرماتے ہیں۔ اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو دنیا ہمارے گرد و پیش میں ہے، یہ کائنات، اس کائنات کی وسعتیں، اس کی عظمتیں، اس میں گوناگوں مخلوقات جو گنی نہیں جاتی، اور کتنی ہیں کہ جو وجود میں آئیں اور اب ہمارا علم ہمیں بتا رہا ہے کہ ناپید ہو گئیں، اور کتنی ہیں کہ جو نئی وجود میں آ رہی ہیں۔ ان سب کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ آیات الہی کا غیر معمولی ظہور ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، جس کو ایک شاعر نے بیان کیا نا کہ ہر ورقے دفتریست معرفت کردگار، یعنی اگر آدمی دیکھنا چاہے تو ہر درخت کا ہر پتا یہ اللہ کی عظیم نشانی ہے، اور اس سے آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ لیکن انسان چونکہ اس پر ایک پردہ پڑا ہوا دیکھتا ہے، وہ پردہ کیا ہے؟ وہ پردہ تدریج، ارتقاء اور قانون کا پردہ ہے، یعنی یہ قوانین چونکہ اس سارے عمل کو ہمارے سامنے ظاہر کرتے ہیں تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے شاید، یعنی ایک کے بعد دوسری چیز علت و معلول کے رشتے سے وجود پذیر ہوتی چلی جاتی ہے، ہم اس پہ سوچتے نہیں۔ تو یہ حجاب اور یہ پردہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈال رکھا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو ڈالنا ضروری تھا، یعنی جس مقصد کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے اور جو شعور دیا گیا ہے، اس میں علم کا امتحان بھی ہونا تھا، عمل کا امتحان بھی ہونا تھا۔ تو علم کے امتحان کے لیے یہ پردہ ضروری تھا۔ اس حجاب اور اس پردے کو جب نبی آتا ہے تو کچھ دیر کے لیے یا کچھ معاملات میں اٹھایا جاتا ہے۔ تو میں نے اس میں یہ عرض کیا تھا کہ جب سائنسی اکتشافات دور حاضر میں ہونا شروع ہوئے اور جدید علم کی الغار ہوئی، تو ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اب علت و معلول کا رشتہ، فطرت کے قوانین کا ظہور، اس کو کیسے الگ کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن میں انہوں نے ایک آیت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ تو ہمارے جلیل القدر بزرگوں میں سے سر سید احمد خان نے اس سے یہ استدلال کیا کہ معجزات و خوارق نہیں ہو سکتے، یہ جو دنیا ہے ہمارے سامنے چل رہی ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے،
اور جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ ورڈ آف گاڈ ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے، ان میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ نے جو سنت قائم کر دی ہے، یعنی بچے جیسے پیدا ہونے ہیں، مخلوقات کو جیسے وجود میں آنا ہے، اس میں وہ کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ تو یہ چیز بالکل اسی اصول پر غلط تھی جس کے تحت بہت سی غلطیوں کی اصلاح کرنا پڑتی ہے کہ قرآن مجید میں لوگ ایک آیت کو اٹھاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس سیاق و سباق میں، یعنی کانٹیکسٹ کیا ہے جس میں بات کہی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی صفات قرآن میں بیان کی ہیں، اسی طریقے سے اپنے سنن بیان کیے ہیں کہ میں بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہوں، یعنی انسان میں نے پیدا کیے ہیں۔ یہ باب ہم بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، یعنی آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے ایک سنن الہیہ کا باب تھا جس میں ہم نے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی جو اللہ کے معاملے کے طور پر سامنے آتی ہیں، یعنی جزا و سزا کے لیے کیا سنت الہی ہے، استغفار اور توبہ کے لیے کیا سنت الہی ہے، ہدایت اور ضلالت یعنی ہدایت اور گمراہی کے لیے کیا سنت الہی ہے۔ تو یہ سنت ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اس کا قوانین فطرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلاً اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب وہ کسی قوم میں پیغمبر یا رسول بھیج دیتا ہے تو لازماً اس قوم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو آپ اس آیت کو یا اس مفہوم کی آیات کو 2-4 جگہوں پر ہیں، نکال کے دیکھیں، وہ سب ان سنتوں کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین فطرت کے بنا رکھے ہوئے ہیں انہیں وہ جب چاہے توڑ دے، جب چاہے حجاب اٹھا دے، جب چاہے ان میں تبدیلی کر دے، تو اس کی قدرت جب چاہے ظہور پذیر ہو جائے، اس سے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی۔ تو یہ محض ایک آیت کو یا کچھ آیات کو سیاق و سباق میں نہ رکھ کر دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ نبی کو اللہ تعالیٰ معجزات و خوارق عطا فرماتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے اشارہ کر دیا کہ یہ بحث چونکہ ہمارے ہاں کم و بیش 50-60 سال تک رہی اور بہت لوگوں نے اس پر لکھا، اور پھر اس کے بعد ایک مسلک پیدا ہو گیا کہ معجزات و خوارق کو اسی دنیا کے نظام میں رکھ کر دیکھا جائے، بلکہ اگر آپ سیرت النبی میں شبلی کی بحث بھی پڑھیں تو آپ کو اس کے آثار اس میں نظر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس پر توجہ دلا دی جائے کہ ایسا نہیں ہے، قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں۔ نبی کو اللہ تعالیٰ معجزات و خوارق عطا فرماتے ہیں، یعنی جس طرح نبی کو بھیجنے کے بعد اس کی پیشین گوئی اس کے پس منظر میں ہوتی ہے، اس کا کلام بالکل ایک معجزہ بن کے آتا ہے، بالکل اسی طرح اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ جو اس قانون کو جس کے تحت کائنات چل رہی ہے توڑ دیتی ہیں۔ تو خوارق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو قانون چل رہا ہے اس کو توڑ دینے والی چیزیں، اعجاز جن میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جن کے نتیجے میں مقابل کو عاجز کر دیتے ہیں۔ نبی کو اللہ تعالیٰ معجزات و خوارق عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا مسیح کو جو غیر معمولی معجزات دیے گئے، ان کے بارے میں خود قرآن نے صراحت فرمائی ہے کہ وہ جن چیزوں پر دلالت کے لیے دیے گئے ان میں سے ایک ان نبیوں کی رسالت بھی تھی، یعنی معجزات کو دینے کے اسباب گوناگوں ہوتے ہیں۔ ماحول کیا ہے، کہاں بھیجا جا رہا ہے، اس کے وجوہ بہت سے ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو معجزات سیدنا موسیٰ کو دیے گئے، سیدنا مسیح کو دیے گئے، ان کے دینے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی رسالت کے لیے ان کو دلیل بنا دیا جائے، گویا وہی چیز کہ گویا پیغمبری کے لیے بینات کے طور پر دیے گئے، جس باب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ عصائے موسوی اور ید بیضا، یہ 2 معجزات ہیں نا سیدنا موسیٰ سے متعلق، یعنی جب ان کو صحرائے سینا میں مخاطب کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ کو فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے، 2 چیزیں تھیں نا جن کو پیش نظر رکھ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرمائی گئی، اور یہ قرآن مجید نے پوری تصویر کھینچ دی ہے کہ وہ رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، بیوی کے ساتھ واپس جا رہے ہیں، بچے بھی ہیں، اور رات کی تاریکی میں معلوم ہوتا ہے راستہ بھی بھول گئے، اور سردی کی وجہ سے یہ بھی خواہش ہے کہ کہیں کوئی تاپنے کے لیے آگ مل جائے۔ تو اس موقع پر
اچانک انہوں نے ایک شعلہ سا لپکتا ہوا دیکھا، اس کی طرف لپکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب فرمایا اور یہ کہا کہ یہ میں تمہارا پروردگار ہوں اور تمہیں انتخاب کر لیا گیا ہے، تمہارے سپرد ایک مشن ہے۔ اس میں دو باتیں کہیں، ایک تو فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکشی اختیار کر رہا ہے، اس پر ہماری حجت پوری کر دو، اور دوسرے بنی اسرائیل کو اب مصر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کیوں؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ قوم کی آزادی کی جد و جہد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک مشن تھا، بنی اسرائیل یا سیدنا ابراہیم کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر بحیثیت قوم فائز کیا ہے۔ یہ دنیا کی قوموں میں سے غیر معمولی انتخاب ہے۔ پوری کی پوری امت، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، ان کا انتخاب کر لیا گیا کہ انہیں دنیا کے درمیان میں، یعنی جو اس وقت کی معلوم دنیا ہے اس کے درمیان میں آباد کیا جائے گا، وہاں وہ توحید کے مراکز بنائیں گے، اور اس طرح سے جو انفرادی نبوت ہے اس کی بجائے ایک پوری قوم شہادت حق کے منصب پر فائز کر دی جائے گی۔ یہ وہ انتخاب ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ وَلَقَدْ اخْتَرْنَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے دنیا کی تمام قوموں پر ترجیح دے کے تمہیں اس منصب پر فائز کیا ہے۔ یا مثلا آپ قرآن کی ابتدا ہی میں دیکھیں تو فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں دنیا بھر پر فضیلت دی ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ اپنے مشن کے لیے انتخاب کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس مقصد کے لیے مصر سے نکال رہے تھے، یعنی کوئی کسی قومی جد و جہد کے لیے نہیں، آزادی کی کوئی جد و جہد نہیں تھی، بلکہ ایک قوم کو ایک اللہ تعالیٰ ذمہ داری سونپنے والے ہیں، اور اس قوم کو وہاں سے نکال کے فلسطین میں آباد کرنا ہے، وہاں اللہ کی توحید کا مرکز بنانا ہے، اور دنیا کی سب قوموں پر ان کے ذریعے سے حجت پوری کرنی ہے۔ یہی معاملہ بنی اسماعیل کے ساتھ ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان کا تقرر کیا ہے تو کہہ دیا ہے کہ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر گواہی دے دی ہے، اب تم دنیا کی سب قوموں، سب لوگوں پر جا کر یہ گواہی دو۔ تو یہ ذمہ داری ہے جس پر انہیں فائز کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا مشن جب ان کے سپرد کیا گیا تو وہ فرعون کی طرف جا رہے ہیں۔ دونوں باتوں میں شدید رد عمل کی توقع ہے، اس لیے کہ ایک باجبروت بادشاہ ہے، آج کا جمہوری زمانہ نہیں ہے، عدالت میں اپیل نہیں ہو سکتی، یعنی اگر دیکھنا ہو تو اب سعودی عرب میں جا کے دیکھ لیجیے کیا صورتحال ہے۔ تو یہ تو کچھ بھی نہیں، یعنی بادشاہوں کو 7 خون معاف ہوتے تھے، اس میں ایک شخص کو، اور جس کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی ہو چکا ہے، یعنی ان سے ایک قتل ہو چکا ہے غلطی سے، جان بوجھ کے انہوں نے یہ معاملہ نہیں کیا تھا، اور وہاں اندیشہ یہی تھا کہ ان پر جاتے ہی مقدمہ چلایا جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے جس میں انہوں نے یہ درخواست کی کہ پروردگار میرا تو زبان کھولتے ہی معاملہ صاف ہو جائے گا، تو میں وہاں جا کے کیا کروں گا۔ تو تب اس موقع کے اوپر انہیں یہ نشانیاں دی گئیں، اور آپ اگر دیکھیں تو یہی 2 نشانیاں ہیں کہ جنہوں نے فرعون کو اتنا مروب کر دیا کہ وہ کوئی اقدام نہیں کر سکا، یعنی اب بات استدلال میں ڈھل گئی، اب گفتگو ہونی شروع ہو گئی اس میں۔ چنانچہ عصائے موسوی اور ید بیضا کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ یہ قصص ہے 28 نمبر سورہ 32ویں آیت۔ سو تیرے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جانے کے لیے یہ 2 نشانیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں، یعنی یہ خود قرآن نے بتا دیا کہ یہ برہانان ہیں، 2 دلیلیں ہیں، 2 بینات ہیں، ان کے ساتھ ہم آپ کو بھیج رہے ہیں۔ گویا یہ اسلحہ اور فوج ہے جو آپ کو دے دی گئی ہے۔ تو معجزات اس پہلو سے دیے جاتے ہیں، ضرورت ہو، اگر ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ ان معجزات کو، یعنی یہ 2 مثالیں دے دیں اس لیے کہ ایک اعجاز کے ساتھ بات کرنا مقصود ہے۔ سیدنا مسیح کے معجزات تو بہت تفصیل سے قرآن میں بیان ہوئے ہیں،
لیکن قرآن مجید نے یہاں ان دونوں معجزات کو خود دلیل نبوت کے طور پر واضح کر دیا ہے. برہانان من ربک، خود بتا دیا ہے کہ دینے کا مقصد کیا ہے. ان معجزات کو کوئی شخص سحر و ساحری یا علم و فن کا کمال کہہ کر رد نہیں کر سکتا. یعنی اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی طرح کا کمال بعض جادوگر دکھا دیتے ہیں، ساحر دکھا دیتے ہیں، تو وہ کیا چیز ہے کہ جو پھر فارغ ہو جائے گی؟ یعنی وہ بھی تاثر تو یہی دیتے ہیں کہ جو ایک عادت تھی یا ایک عام قانون تھا، ہم نے اس کو توڑ دیا ہے. اس کو بھی آپ معجزہ کہہ سکتے ہیں. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان معجزات کو کوئی شخص سحر و ساحری یا علم و فن کا کمال کہہ کر رد نہیں کر سکتا. علم و فن کا کمال یہ دو پہلوؤں سے سمجھ لیجئے. ایک اس پہلو سے کہ اس موجودہ زمانے میں یا پچھلے 150-200 سال میں ہم نے مادے کے اندر جو قوانین کام کر رہے تھے ان کو دریافت کر لیے. بہت قوانین کو دریافت کر لیے. یہ تو نہیں کہ سب کو کر لیے، لیکن بہت سے قوانین دریافت کر لیے. ان قوانین کو دریافت کرنے کے نتیجے میں ہم علم کی بنیاد کے اوپر معجزات و آیات کی ایک دنیا پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے. یعنی اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور دنیا بھر میں لوگ یہ درس سن رہے ہیں. اس کا کوئی آج سے 100 سال 50 سال پہلے تصور نہیں کر سکتا تھا. کوئی بیان کرتا تو اسے احمق اور پاگل قرار دے کر کہیں بھیج دیا جاتا. یہ کیا ہے؟ یہ علم و فن کا کمال ہے. یعنی یہاں کوئی جادوگری نہیں ہوئی، بلکہ مادے میں جو قوانین کار فرما تھے ان قوانین کو دریافت کر لیا گیا ہے اور ان کو دریافت کر کے ایجادات ہو گئیں. کیونکہ جب کوئی قانون آپ دریافت کر لیتے ہیں تو اس قانون کا ظہور کیسے ہوگا یا اس سے کیا کام لینا ہے، وہ ٹیکنالوجی بھی خود بخود وجود میں آ جاتی ہے. یعنی پہلے قانون دریافت ہوتا ہے جو اسی دنیا میں کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اس قانون کو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قانون کا ظہور جس شکل میں ہو رہا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ کا کام ہے. لیکن آپ اسی مادے کے اجزاء کو لے کر اس کا قالب تیار کرتے ہیں. یعنی میرے اندر بھی بلکہ تمام مخلوقات میں بھی کچھ قوانین ہیں جو کام کر رہے ہیں. جمادات، نباتات، مخلوقات میں اللہ کے کچھ قوانین کام کر رہے ہیں. ان قوانین کا ظہور ایک قالب میں ہوتا ہے، ایک پیراہن میں ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اب آپ نے جو اللہ کا بنایا ہوا پیراہن ہے وہ تو ابھی تک ایک قدم میں بھی کامیابی نہیں ہو سکی. یعنی نہ ہم مادہ وجود میں لا سکے ہیں کہ لیبارٹری میں بنا کے دکھا دیں، نہ مادے سے حیات پیدا کر سکے ہیں اور نہ حیات میں شعور لا سکے ہیں. وہاں تو ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جا سکا. لیکن جو مادے میں قوانین کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہم ایک مصنوعی قالب تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یعنی خدا کے قانون میں پرندہ کیسے اڑتا ہے تو اس کا ظہور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق میں ہوتا ہے. یعنی عقاب کو آپ دیکھیے کس رفتار سے کیسے اڑتا ہے. ان قوانین کا آپ نے مطالعہ کیا جو اس کے اڑنے کا باعث بنتے ہیں اور اس کے لیے قالب آپ نے خود تیار کر لیا. وہ اب ظاہر ہے کہ جہاز کی صورت میں تیار ہو گیا. یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی میری نشانی ہے. یعنی پرندہ تو میری نشانی تھا ہی، یہ تمہارا جہاز بھی میری نشانی ہے. آپ فرمائیں گے کہاں فرمایا ہے؟ قرآن میں دیکھیے، کشتی انسان نے بنائی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری نشانی ہے. اس لیے کہ وہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم اور شعور اور عقل دی ہے اسی کی دی ہوئی ہے. اس کو کام میں لا کر آپ نے اللہ ہی کے قانون کو دریافت کیا ہے جو کسی مخلوق میں کار فرما تھا، اور اللہ کے اسی قانون کے لیے آپ نے ایک اور قالب تیار کیا ہے. اور وہ قالب جب آپ نے تیار کیا ہے اللہ کی دی ہوئی عقل سے تو یہ امیٹیشن ہے. یعنی اس قانون میں جو اللہ کے بنائے ہوئے قالب ہیں ان کی محاکات کر دیا آپ نے، ان کو دہرا دیا ہے.
جب آپ نے ان کو دہرایا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ اور یہ سمندر ہی میری نشانی نہیں ہے، ان سمندروں میں چلتی ہوئی کشتی بھی میری نشانی ہے، اور یہ جو المنشات فی البحر کالاعلام، یہ جو پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے جہاز، بادبانی جہاز کھڑے ہیں، یہ بھی میری نشانی ہے۔ تو یہ انہی کی نشانیوں اور آیات کا ظہور ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ علم و فن کا کمال ہے۔ علم و فن کا ایک دوسرا پہلو ہے، یعنی یہ مادے کے قوانین ہیں جو دریافت ہوئے ہیں، اسی کا ایک دوسرا پہلو نفس کے قوانین ہے۔ یعنی دنیا میں دو چیزیں ہیں، یہ بڑی فلسفیانہ بحث ہے اور اس میں صدیاں گزری ہیں کہ ان میں سے کون اصل ہے۔ یعنی مادہ اصل ہے جس کی تالیف سے حیات پیدا ہو گئی اور شعور پیدا ہو گیا، یا ذہن اصل ہے جس نے مادے کا پیراہن اختیار کر لیا ہے۔ لیکن یہ بحث اس وقت کرنے کی نہیں ہے۔ اس وقت تو مجھے یہ بتانا ہے آپ کو کہ یہ جو دنیا کا نظام ہے، جس طریقے سے یہ چل رہا ہے، اس میں جیسے مادے کے قوانین کا مطالعہ کر کے یہ معجزات آپ نے پیدا کر دیے ہیں، یہ کشتیاں چل رہی ہیں، جہاز اڑ رہے ہیں، یہ ٹیکنالوجی آپ کے ہاں مواصلات کے نظام کو ایک نئی دنیا میں لے آئی ہے۔ بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید سب سے بڑا اعجاز جو ہے وہ یہ انٹرنیٹ کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ یعنی کیسے اس نے پوری دنیا کو ملا دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 10-12 سال میں جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہیں، ذرا کبھی آنکھیں بند کر کے تصور کریں، یعنی کوئی سوچ سکتا تھا ان کے بارے میں؟ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ آیات الہی کا کیسا ظہور ہے۔ تو قدیم زمانے میں نفس کے علوم کا بہت عروج رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ سیدنا سلیمان کے دربار میں ایک ایسا شخص تھا، الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس نوشتہ خداوندی کا، قانون خداوندی کا ایک علم تھا۔ عربی زبان میں لفظ کتاب صرف بک کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے پاس اللہ کے قانون کا علم تھا۔ اس نے کیا کیا؟ 1500 کم و بیش میل سے وہ ملکہ بلقیس کا تخت چشم زدن میں اٹھا لایا۔ اب دیکھیے، وہاں چشم زدن بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ حیرت ہو گئی، یہاں سے ہم سب چشم زدن میں جا رہے ہیں دنیا بھر میں، ایک آنکھ جھپکنے میں۔ یعنی ہماری حرکات، سکنات، یہ پورا کا پورا کمرہ، اس میں بیٹھے ہوئے لوگ، آپ چاہے لے جائیں، شبی جاتی ہے تو وہ تخت اٹھا لے گیا۔ تو نفس کے اندر جو قوانین ہیں ان کا وہ ایک عالم تھا۔ تو علم و فن کا کمال بھی معمولی نہیں ہوتا۔ ان معجزات کو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سحر و ساحری ہمارے نفس پر اثر انداز ہوتی ہے اور چیزیں ہم کو جیسے کوئی دکھانا چاہتا ہے ویسے نظر آ جاتی ہیں، وہاں حقیقی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ علم و فن یہ تو حقیقی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی ہمیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہماری آواز اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ تخت اٹھا کے لے آیا، یہ معمولی بات تو نہیں ہے۔ تو اب یہ علم و فن کے کمالات بھی موجود ہوں گے نا دنیا میں، اور سحر و ساحری بھی موجود ہے۔ اس کے درمیان میں معجزہ اپنی انفرادیت کیسے ثابت کرے گا؟ یعنی اگر یہ بینہ ہے تو یہ بینہ کیسے بنے گی؟ یہ سوال ہے۔ اس پس منظر میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ سوال ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ان معجزات کو کوئی شخص سحر و ساحری یا علم و فن کا کمال کہہ کر رد نہیں کر سکتا۔ اس لیے اب استدلال کیا ہے؟ اس لیے کہ اس طرح کے علوم و فنون کی حقیقت اس کے ماہرین سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یعنی اگر کوئی علم و فن ہے یا سحر و ساحری ہے تو جس دور میں موجود ہوگی اس کے ماہرین سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ یہ ہم کیسے کرتے ہیں۔ اس کو آج کی مثال سے سمجھیے، یعنی آپ یہاں سے تصویر اور آواز اور یہ پورے حرکات و سکنات کیسے منتقل کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو اس فن کے ماہرین ہیں وہ بتا سکتے ہیں کیسے منتقل کرتے ہیں، جانتے ہیں نا اس بات کو۔ اس لیے کہ اس طرح کے علوم و فنون کی حقیقت اس کے ماہرین سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اب ہوتا کیا ہے، جب معجزہ سامنے آتا ہے تو اس کے ماہرین ہی اعتراف عجز پر مجبور ہوتے ہیں۔
یعنی عام لوگ نہیں، اس کے ماہرین ہی اس کو بھی اسی طرح سمجھ لیجئے کہ آج اگر کوئی پیغمبر کوئی بینہ پیش کرے آ کے، اب تو نبوت ختم ہو گئی، اس کا سوال نہیں رہا، لیکن اگر پیش کرے تو کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ سائنسدان بھی یہ کرتے ہیں، آپ نے بھی کر دیا، تو سائنسدان ہی اعتراف عجز پر مجبور ہوں گے، تبھی وہ فارغ ہو جائے گا، یعنی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا چیز ہے اور یہ کیا چیز ہے۔ کیونکہ ماہرین یہ جانتے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی چیز جب وجود میں لاتے ہیں یا کوئی ایجاد ہماری طرف سے آتی ہے تو وہ کیسے آتی ہے۔ تو ایک لحاظ سے ایک قوانین وہ ہیں جو کائنات میں اس وقت چل رہے ہیں، وہ حجاب، دوسرے یہ کہ وہ قوانین جن کا نفس میں یا مادے میں مطالعہ کر کے کوئی اعجاز دکھایا جا سکے، وہ حجاب، اس حجاب کو کیسے توڑا جائے۔ تو اس حجاب کو ایسے توڑا جاتا ہے کہ اسی فن کے ماہرین اس کے سامنے عاجزانہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اب دیکھیے یہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے جن 2 معجزات کا ذکر اوپر ہوا ہے، ان کا اثر مٹانے کے لیے، یعنی جب وہ چیلنج ہو گئے تو کیا ہوا، ان کا اثر مٹانے کے لیے فرعون نے یہی امتحان کیا تھا کہ بھائی تم ہمیں تو متاثر کر رہے ہو، مروب کر رہے ہو، لیکن ہمارے ہاں سحر و ساحری کے ماہرین بھی یہی کمال دکھا دیا کرتے ہیں۔ قرآن کا بیان ہے کہ اس نے تمام مملکت میں ہر کارے بھیج کر ماہر جادوگر بلائے اور میلے کے دن انہیں مقابلے کے لیے پیش کر دیا۔ جادوگروں کی طرح آج کی صورتحال میں سائنسدانوں کو رکھ لیجیے، یعنی دنیا بھر میں جو مادی علوم کے بڑے ماہرین ہیں گویا ان کو بلا لیا اور میلے کے دن انہیں مقابلے کے لیے پیش کر دیا۔ اس نے یہ اہتمام فتح کی توقع میں کیا تھا، یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ یہ اسی قبیل کی کوئی چیز ہے جیسے سحر و ساحری ہے۔ بادشاہوں کے دربار میں آپ کو معلوم ہے کہ جادوگر بڑے کمالات دکھاتے ہیں، آپ جہانگیر کی تسک پڑھیے تو اس میں ایسے ایسے واقعات بیان کیے ہیں کہ آدمی حیرت سے رہ جاتا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں بہت سے جادوگر شعبدہ بازی کے کمالات دکھاتے رہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جن 2 معجزات کا ذکر اوپر ہوا ہے، ان کا اثر مٹانے کے لیے فرعون نے یہی امتحان کیا تھا۔ قرآن کا بیان ہے کہ اس نے تمام مملکت میں ہر کارے بھیج کر ماہر جادوگر بلائے اور میلے کے دن انہیں مقابلے کے لیے پیش کر دیا۔ اس نے یہ اہتمام فتح کی توقع میں کیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ جادوگروں نے عصائے موسوی کو اپنا طلسم نگلتے دیکھا تو بے اختیار سجدہ ریز ہو گئے۔ یعنی جو اس زمانے کے ماہرین تھے جن کے کام اور سیدنا موسیٰ کے معجزات میں فرق کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتا تھا، ان کا اعتراف اسی فن کے ماہرین سے کرانے کا اہتمام ہوا تو بے اختیار سجدہ ریز ہو گئے اور اعلان کر دیا کہ وہ موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، اس لیے کہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا کہ سحر کیا ہوتا ہے اور ساحری کیا ہوتی ہے۔ جب کسی کے فن کا کمال ہو اور وہ اس کو سمجھتا ہو، اس کے سامنے ہی آپ اس سے ملتی جلتی کوئی چیز پیش کریں تو وہ جان سکتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ سائنس ہے، یہ شعبدہ ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے۔ تو وہ پہچان گئے یہ ایمان، یعنی وہ جب ایمان لائے تو یہ ایمان چونکہ حقیقت کو بچشم سر یعنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لینے سے پیدا ہوا تھا، اس لیے ایسا راسخ تھا کہ فرعون نے جب انہیں دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سر عام سولی کے لیے لٹکا دوں گا، تو وہی جادوگر جو چند لمحے پہلے بڑی لجاجت کے ساتھ اس سے انعام کی درخواست کر رہے تھے، پکار اٹھے کہ ماہ نخشب اور خورشید جہاں تاب کا یہ فرق دیکھ لینے کے بعد ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی معلوم ہو گیا ان کو کہ یہ دنیا اور ہے، وہ دنیا اور ہے۔ تو ماہرین فن ہی گویا جو اس زمانے میں ہوتے ہیں وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے اور یہ ہمارے فن کا کمال ہے۔ تو یہی ہوا وہاں۔ یہاں 2 لفظ آ گئے ہیں اور چونکہ اردو زبان اجنبی ہوتی جا رہی ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ سمجھنے میں دقت ہوئی ہو۔ ماہ نخشب، نخشب ترکستان کے ایک شہر کا نام ہے۔ اس میں عطا المکنہ ایک بڑے ماہر سائنسدان تھے، تو انہوں نے ایک کنویں سے چاند نکالا تھا، تو اس کو ماہ نخشب کہا جاتا ہے۔
3-4 مہینے تک وہ ہر رات طلوع ہوتا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ کئی میل تک اس کی روشنی دیکھی جاتی تھی۔ تو یہ اس کو ماہ نخشب کہتے ہیں، یعنی گویا نخشب کے علاقے میں بنایا گیا مصنوعی چاند۔ ان صاحب نے بعد میں علمیہ ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا تھا، ان کی اپنی ایک تاریخ ہے، معاف کیجیے۔ تو ماہ نخشب اور خورشید جہاں تاب، یعنی یہ جو سورج آپ کے سروں پر چمکتا ہے، تو اس کا فرق یہ واضح ہو جاتا ہے، اور یہ عطا المکنہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس آفتاب میں جو آسمان پر چمک رہا ہے اور میرے بنائے ہوئے چاند میں کیا فرق ہے۔ تو ان دونوں کو سمجھ لیجئے۔ یہ ایمان یعنی جادوگروں نے جب اس کی شہادت دی تو یہ ایمان چونکہ حقیقت کو بچشم سر دیکھ لینے سے پیدا ہوا تھا، اس لیے ایسا راسخ تھا کہ فرعون نے جب انہیں دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سر عام سولی کے لیے لٹکا دوں گا، تو وہی جادوگر جو چند لمحے پہلے بڑی لجاجت کے ساتھ، یعنی گویا جیسے کہ عام طور پر اس طرح کے لوگ پس ذہن کے ہوتے ہیں تو انعام اکرام کی درخواست کر رہے ہوتے ہیں، اس سے انعام کی درخواست کر رہے تھے، پکار اٹھے کہ ماہ نخشب اور خورشید جہاں تاب کا یہ فرق دیکھ لینے کے بعد ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس درجے میں حق واضح ہوا ان کے اوپر، کوئی شبہ نہیں رہ گیا۔ اب انہیں ایک بادشاہ، ایک باجبروت بادشاہ کہہ رہا ہے کہ سولی دے دوں گا، کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے بچشم سر، ان سر کی آنکھوں سے حق کو دیکھ لیا ہے، یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ تو قرآن مجید نے ان کا جواب نقل کیا ہے سورہ طٰہٰ میں، 72-73 آیات ہیں۔ قالوا لن نُوصِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ کیا بات ہے، جادوگروں نے جواب دیا، یعنی جب فرعون نے دھمکی دی انہیں کہ تم لوگوں کو میں سولی پر لٹکا دوں گا، کھجور کے تنوں میں سلیب دے دوں گا، میں تمہیں ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھینک دوں گا، اس کا جواب دیا انہوں نے، جادوگروں نے جواب دیا ہم ان روشن نشانیوں پر ہرگز تم کو ترجیح نہ دیں گے، یعنی اب جو کرنا ہے کر لو، ہم ان روشن نشانیوں پر ہرگز تم کو ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یعنی اب ایک طرف تم ہو، ایک طرف ہمارا پروردگار ہے، ایک طرف تمہاری دھمکی ہے، دوسری جانب وہ روشن نشانیاں، وہی بینات ہیں، عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، وہی لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ اس لیے تمہیں جو کرنا ہے کر گزرو، ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادو کو بھی معاف فرمائے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ یعنی یہ اس ایمان کا بیان ہے، انہوں نے کیسے اعتراف کیا اس بات کا۔ تو یہ تیسری چیز تھی، یعنی معجزات اور خوارق۔ اب معجزات اور خوارق کے بارے میں اس اصولی بحث کو اگر سمجھ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ اس حیثیت سے دیا گیا، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کیا چیز تھی جو اس اعتبار سے مخاطبین پر حجت قائم کر رہی تھی۔ معجزات و خوارق جو دیے جاتے ہیں تو ان کو ایسا دیا گیا، ید بیضا دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ اس حیثیت سے دیا گیا وہ قرآن ہے۔ عربی زبان کے اسالیب بلاغت اور علم و ادب کی روایت سے واقف ادبی ذوق کے حاملین اسے پڑھتے ہیں تو صاف محسوس کرتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہی جو چیز میں نے اس سے پہلے عرض کی کہ نہ وہ اپنے مصدر میں بشریت کے اوصاف کا حامل ہے۔ مصدر کا مطلب یعنی جس زبان سے، جس ہستی سے وہ صادر ہو رہا ہے، ہم انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، وہ تو ہم نہیں دیکھ رہے، ہمارے لیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہا ہے۔ تو مصدر میں تمام انسانی معاملات سے بالکل برخلاف ایک صورت پیش آ جاتی ہے کہ نہ کوئی طلب ہے، نہ کوئی جدوجہد ہے، نہ کسی ملکے کے ظہور کی کوئی کہانی ہے،
اور یہ سب وہ ہے کہ جو آپ کو تاریخ کی کتابوں میں جا کر اخبار احاد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی اسٹیبلشڈ ہسٹری، یہ کوئی چیز ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد کلام آ گیا۔ کلام کیا ہے؟ اب دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ اس حیثیت سے دیا گیا وہ قرآن ہے۔ عربی زبان کے اسالیب بلاغت اور علم و ادب کی روایت سے واقف ادبی ذوق کے حاملین اسے پڑھتے ہیں تو صاف محسوس کرتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک سے زیادہ مقامات پر اس نے خود اپنے مخاطبین کو چیلنج کیا ہے کہ وہ اگر اپنے اس گمان میں سچے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد اسے اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کر رہے ہیں، تو جس شان کا یہ کلام ہے اس شان کی کوئی ایک صورت ہی بنا کر پیش کریں۔ یہ دیکھیے یہاں لفظ استعمال کے، جس شان کا یہ کلام ہے، یعنی چیلنج یہ نہیں ہے کہ تم جس طرح کا یہ کلام ہے اس کی نقل تیار کر دو، وہ تو جب کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے تو نقل تیار کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ خدا نے پرندہ بنا دیا، آپ جہاز بنا لیں گے۔ یعنی جس شان کا یہ کلام ہے اس شان کی کوئی ایک صورت ہی بنا کر پیش کریں۔ ان کی قوم کا ایک فرد اگر ان کے بقول بغیر کسی علمی اور ادبی پس منظر کے یہ کام کر سکتا ہے تو انہیں بھی اس میں کوئی دقت نہ پیش آنی چاہیے۔ یہ ہے اصل چیلنج، یعنی نہ پیچھے کوئی تیاری، نہ کسی ملکے کے ظہور کا ارتقائی سفر، کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تم اس کے باوجود کہتے ہو کہ یہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، تو پھر تو کسی کو بھی مشکل نہیں ہونی چاہیے، اس لیے پھر تو آسانی ہو گئی نا بڑی۔ تو یہ اسی استدلال کو بیان کیا ہے جس کو قرآن مجید نے اس طرح اپنے لافانی الفاظ میں سمو دیا ہے کہ یہ خدا ہے جس نے میری زبان پر اس کو جاری کیا ہے، اس سے پہلے کبھی تم نے اس طرح کے کسی کلام کے صدور کے کوئی آثار میرے ہاں دیکھیں؟ فقط لبثت فیکم عمرا۔ اس ٹکڑے کو بھی لوگوں نے نکال کے یوں پیش کرنا شروع کر دیا کہ میں نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے۔ یہ استدلال نہیں ہے، استدلال یہ ہے کہ میں اس کلام کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر یہ میرا اپنا تصنیف کردہ کلام ہے تو پھر اس تصنیف کے ظہور میں آنے کے لیے جو تاریخ بنا کرتی ہے پہلے، وہ میرے ہاں کیوں نہیں نظر آتی تمہیں؟ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اتنا غیر معمولی واقعہ ہو سکتا ہے، یہ معجزہ ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی پس منظر کے یک بے یک آدمی اٹھے اور اس طرح کا اس شان کا کلام اس کی زبان پر آ جائے، تو پھر بسم اللہ، تم سب کو بھی یہی کام کر لینا چاہیے اٹھ کے۔ تمہارے ہاں کوئی معمولی لوگ تو نہیں ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ موجود ہیں، کر ڈالو یہ کام۔ ان کی قوم، ایک سوال یہ کہ قرآن کو رسول اللہ کا معجزہ ہم قرار دیتے ہیں، مگر جو انجیل یا باقی جو پرانے صحائف ہیں تو وہ ان کا بھی تو یہی معاملہ ہے کہ مطلب اسی طریقے سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کوئی شبہ ہی نہیں، لیکن وہ ہمارے پاس اس وقت اپنی اصل زبان میں موجود نہیں ہے، تو ہم موضوع اور مضمون کے لحاظ سے تو ان میں بھی یہی شان پاتے ہیں، لیکن فارم کیا تھی، یعنی اس میں لب و لہجہ کیا تھا، ان کی ادبیت کیا تھی۔ ابھی بھی آپ زبور کو دیکھیے، میں تو زبور کی دعائیں جب پڑھتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بندے نے اپنا سب کچھ نکال کر اپنی پروردگار کے سامنے پیش کر دیا۔ کبھی موقع ملے تو یہ چرچ میں زبور کی جو دعائیں بعض خاص موقعوں پر پڑھی جاتی ہیں ان کو سنیے آپ، اور کبھی زبور کو بھی نکال کے دیکھنا چاہیے، اس میں بہت کمال کی چیزیں ہیں، بہت قریب ہے وہ، یعنی آپ کو قرآن مجید کے اسلوب کے قریب کی چیزیں ملیں گی اس میں، بہت اعلیٰ درجے کی۔ ان کی قوم کا ایک فرد اگر ان کے بقول بغیر کسی علمی اور ادبی پس منظر کے یہ کام کر سکتا ہے تو انہیں بھی اس میں کوئی دقت نہ ہونی چاہیے۔ یہ چیلنج ہے قرآن مجید کا۔ اب آگے میں نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ ایک حیرت انگیز دعویٰ ہے، تو یہ اصل میں ہے کیا دعویٰ؟ یعنی وہ کیا چیز ہے جس کو بالعموم ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ اس کو صرف جو قرآن کا اسٹرکچر ہے، یعنی اس کی ادبیت ہے، اس کے لحاظ سے دیکھا گیا ہے۔ قرآن یہ پہلو بھی ہے، لیکن اس پہلو سے محض بات نہیں کر رہا، وہ ایک دوسرا پہلو ہے جس سے وہ یہ دعویٰ پیش کر رہا ہے کہ میرے جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، 10 صورتیں لے آؤ، میرے جیسا کوئی کلام پیش کرو۔ وہ کس پہلو سے یہ بات کرتا ہے، اس کو ہم تفصیل سے اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے۔
لیکن جس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ معجزات و خوارق میں محمد الرسول اللہ کے لیے اس کتاب ہی کا انتخاب کیا گیا، یعنی کوئی عصا یا ید بیضا اس حیثیت سے نہیں دیے گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سے معجزات کا صدور نہیں ہوا، روایتوں میں ذکر آتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس حیثیت سے یعنی پیغمبری کی دلیل کے طور پر ایک معجزہ دے کر بھیج دیا گیا، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن ہی کے بارے میں کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔